خلق الإنسان علمه البيان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إلهی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول ملو دست دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات تو فیلے محمد علیہ الصلاة. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آج ہم سورۃ رحمان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر و تشریح آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور مالک نے اسے بیان کی توفیق بخشی. اب اس سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الرحمن اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے. اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے جو سب سے محبوب ترین نام ہے وہ ہے عبد الرحمن. اور حضور نے پسند بھی فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن رکھو.
حارث، حمام، یہ بہترین نام، عبداللہ اور عبد الرحمن، سرکار نے ان 4 ناموں کی تجویز فرمائی کہ یہ بہترین نام ہے، اپنی اولادوں کا نام ان کے اوپر رکھا کرے۔ رحمان، اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفت رحیمی کو بیان کیا گیا ہے، اور رحمان جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، رحمان اور رحیم، رحیم سے زیادہ جو مبالغہ ہے وہ لفظ رحمان کے اندر ہے۔ بین بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اور رحمان۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو نام ہے رحمان، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ رب کی جو رحمت ہے اس میں جوش ہے، رب کی رحمت کا اس میں جوش ہے، اور رب کی اس رحمت کے اندر دوام ہے، ہمیشگی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سر راہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے پاس اس کا دودھ پیتا بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اب آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، وہ کیفیت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رحم۔ آپ کے اندر رحم آ گیا ہے، اور وہ رحم آپ کے اندر جو آیا ہے وہ انتہائی درجے کا، حد درجے کا آیا ہے۔ ظاہر ہے، آپ تصور کریں کہ کسی بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے اور بچہ جو ہے اس ماں کے پاس بلک بلک کے رو رہا ہو، آپ کو رحم آئے گا؟ پتھر انسان بھی رحم کھا جائے گا۔ تو آپ کے اندر کیا آ گیا؟ رحم آ گیا۔ تو جب آپ کے اندر رحم آ گیا تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں جی، اس بچے کو میں اٹھاؤں گا، میں اس بچے کی پرورش کروں گا، میں اس بچے کی تربیت کروں گا، اس کا جو ہے وہ نان نفقہ میں اٹھاؤں گا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ بچے کو اٹھا کے چلے گئے گھر۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال بچے کی آپ نے پرورش کی، کرتے کرتے وہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے حرکتیں کرنا شروع کی۔ جب حرکتیں کرنا شروع کی تو آپ کو غصہ آ گیا، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوتا اس کو میں اٹھاتا ہی نہ، اچھا ہوتا میں اس کمبخت کو اٹھاتا ہی نہ، اس نے تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ کا جو رحم کا مادہ تھا وہ چلتے 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 3 سال تک ختم ہو گیا، مگر جو رحمان کی رحمت ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی رحمت کبھی ختم ہو، اس کے اندر دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی پہ رحم آئے گا، اچانک آئے گا، ہماری آنکھیں ابل پڑیں گی، او ہو بڑا ظلم ہوا، بڑا ہوا، مگر رب کی جو رحمت ہے نا اس کے اندر ہمیشگی ہے، اس کے اندر ہمیشہ کا جوش ہے، ہمیشہ کا دوام ہے، ہمیشہ کا اس کے اندر ابال ہے، مبالغہ ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ آپ کی رحم کی جو صورت ہے وہ کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، مگر رب اپنے بندوں سے کتنا رحم کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہی رحم کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورت رحمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر جنت کی حوروں کی زیب و زینت کو بیان کیا گیا ہے، جنت کے حوروں کے حسن کو بیان کیا گیا ہے، اور جنت کے حسن کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورت کو قرآن پاک کی زینت، قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے اس لیے کے اندر جو زینت کا ذکر ہے، جنت کی زینت، حوروں کی زینت، تو خوبصورتی کا ذکر آ گیا، اس لیے یہ سورت قرآن پاک کی دلہن بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے اندر ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کم و بیش 31 مرتبہ یہ ایک چھوٹی سی آیت اس سورت کے اندر آئی ہے۔ اس کے اندر لطف کتنا ہے، اس کے اندر چاشنی کتنی ہے۔ اگر قاری جو ہے وہ قرات کرے نا، تو جب جب یہ آیت پڑھے گا نا تو آپ کے اندر اکتاہٹ نہیں آئے گی،
آپ کسی کی ایک بات کو سنو، کسی کوئی کہانی سنو، کوئی جو ہے تحریر پڑھو، پہلی مرتبہ تو اس کا آپ پر بڑا اثر ہوگا، مگر جب دوبارہ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو آپ اکتا جاؤ گے، بس یار کتنا کرو گے۔ مگر قرآن کی اس آیت کو 31 مرتبہ اس وقت کے اندر ہے، وہ قاری جب جب پڑھے گا آپ کو تب تب لطف آئے گا، جب جب پڑھی جائے گی آپ کو تب تب ذائقہ آئے گا، آپ کو تب تب مزہ آئے گا۔ اور پڑھنے والا اگر کمال کا ہو تو ہر لہجے میں، ہر انداز میں اس آیت کو ایک نئے انداز میں پڑھے گا، نئے لہجے میں پڑھے گا تو حسن کے اندر اور بھی لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوں گے، امت کے علماء قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، یعنی ان کا پیٹ کبھی قرآن سے بھرے گا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن کے نقطوں کو چننے والے مفسر ہوں گے ان کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اگر قرآن کو پڑھنے والے حافظ یا قاری ہوں گے تو ان کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، وہ پڑھتے ہی رہیں گے، پڑھتے ہی رہیں گے، ہر بار نئے طرز میں پڑھیں گے، ہر بار نئے انداز میں پڑھیں گے، ہر بار انہیں نئے لطف آئے گا، ہر بار انہیں نئی چاشنی آئے گی۔ اللہ نے ایسی بہترین کتاب اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تو بدبخت ہے لوگ جو موسیقی، گانے باجے، ان طبلوں کے پیچھے، ان سارنگیوں کے پیچھے کم بخت پڑ گئے ہیں۔ کبھی قرآن کو تنہائی میں پڑھ کے دیکھے تو بہترین موسیقی جسے کہتے ہیں نا روح کی غذا، تو یہ تو کمینے لوگ تو گانوں کو کہتے ہیں نا یہ روح کی غذا ہے، یہ کلاسیکل گانے، یہ ڈیجیٹل گانے، یہ ڈسکو گانے، نا 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 نا، بہترین روح کی غذا وہ قرآن پاک ہے، بہترین روح کی غذا۔ اور ہمیشہ میں کبھی کبھار آپ کو کر کے بتاتا بھی ہوں کہ رات کا آخری پہرو آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور اس کو پھر پڑھیں، اپنے ہی انداز میں پڑھیں۔ ہر ایک کی آواز اس کے لیے خوبصورت ہے، چاہے جائے کہ اگلے کے لیے خوبصورت نہ ہو، اس کے لیے تو خوبصورت ہے۔ بھائی آپ کی جو طرز ہے وہ آپ کے لیے بڑی کمال ہے۔ جب آپ اپنے طرز میں خود پڑھیں گے آپ کو خود کو لطف آ رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے قوم کو آئے یا نہ آئے، اللہ نے ہر ایک کو اپنا ہی ساز دیا ہے نا، ہر ایک کو اللہ نے اپنی آواز دی ہے، آپ اپنی آواز میں پڑھیں آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت حدید، سورت واقعہ اور سورت الرحمن، یہ تینوں صورتیں 27 پارے کے اندر ہیں۔ سورت حدید، سورت الرحمن، سورت واقعہ ترتیب کے ساتھ ہیں، پہلے رحمان ہے، پھر واقعہ، پھر حدید۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا جو بندہ ان تین صورتوں کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا اسے مکین پکارا جائے گا، یعنی زمین اور آسمان والے اسے کیا کہیں گے؟ یہ جنت الفردوس کا مکین ہے، مکین بمانا رہنے والا، یہ جنت الفردوس کا مکین ہے، یہ جنت الفردوس کا رہائشی ہے، کہ جو ان تین صورتوں کی تلاوت کرے گا، رحمان، واقعہ اور حدید۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سبوں کو جو ہے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے گا، ایک شخص ہے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور میں اسلام قبول کروں گا اس سے پہلے اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے نا قرآن، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اس میں سے کچھ پڑھ کے سنائیں۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اس نے کہا پھر پڑھیے، حضور نے پھر پڑھا، کہا پھر پڑھیے، حضور نے پھر پڑھا۔ جب سرکار نے 3 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اس نے کہا خدا کی قسم یہ سورت بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے، اس کے اوپر والا حصہ پھلدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو مشرکین مکہ، منافقین مکہ، اللہ نے جنہیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، بعض تو قرآن کی تلاوت سن کر ہی مسلمان ہو گئے۔ اچھا بعض نے، ظاہر اہل عرب کو تو فصاحت و بلاغت بڑا عبور تھا، تو وہ ان جملوں کا اتار چڑھاؤ دیکھتے تھے، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو دیکھتے تھے۔ اور اس دور میں اب ظاہر جو عجمی ہے وہ تو نہیں جانتے قرآن کی فصاحت کو، قرآن کی بلاغت کو، تو وہ متاثر کیسے ہوئے ہیں؟
ان کے دل موم کیسے ہوئے ہیں؟ ان کے دل جو موم ہوئے نا وہ قرآن کی آواز کے اثر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اہل عرب تو قرآن کے معانی مطالب کو دیکھ کر مان گئے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، مگر عجمی لوگ کہ جنہیں قرآن کی سمجھ بوجھ نہیں تھی تو ان کے دلوں پر جو قرآن نے اثر کیا ہے وہ قرآن قاری کی آواز نے ان کے دل پر اثر کیا ہے۔ اب کسی شخص نے جی جناب اعلیٰ وہ ایک ویڈیو بھیجی تھی، تو ایک شخص سے وہ انجیل کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم انجیل کی تلاوت کہیں گے اس لیے کہ اگرچہ آج بھی انجیل تحریف شدہ ہو گئی ہے مگر ہمارے لیے اب بھی حکم ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ایک عیسائی انجیل کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک یہودی تورات کی تلاوت کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، سب سے زیادہ حسن جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کے اندر آ رہا ہے، سب سے زیادہ حسن۔ اچھا ان کی عبادات کو دیکھ لیں، ان کے معاملات کو دیکھ لیں، جتنی جو خوبصورتی ہے نا وہ اسلام کے اندر ہے۔ اچھا ہماری اذان کو دیکھ لیں، اس اذان میں کتنی خوبصورتی ہے، ان جملوں کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، اور اگر بہترین انداز سے اذان دی جائے تو مردہ دلوں کے اندر جان پیدا کر دیتے۔ یہ اذان کے کلمات، ہم تو اذان کو سنی انسنی کر دیتے، بس ٹھیک ہے جی ہو رہی بس، نا 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 نا، کبھی ان جملوں کو دل پہ اتار کے دیکھیں۔ اذان کا ایک ایک جملہ اللہ اکبر یہ بھی دل پہ اثر کرتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو آئیے جناب علی اب سورۃ رحمان کی طرف چلتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اچھا سورۃ فرقان کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی ان سے کہو، کیا کہو؟ مسجدوا للرحمن، ان مشرکین سے کہو رحمان کو سجدہ کریں۔ اب اہل مکہ نے کیا کہا؟ قالوا وما الرحمن، کون ہے رحمان؟ ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے، اور ہم کیوں سجدہ کریں رحمان کو؟ ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کیا، اے نبی یہ کہتے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، کون رحمان؟ ان سے کہہ دو وہ رحمان کہ جس نے مجھ پر قرآن اتارا اور جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کون رحمان، کہا وہ رحمان جس نے قرآن اتارا اور جس نے انسان کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو بولنے کا ملکہ دیا، جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا، وہ رحمان، اس کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خود پڑھایا۔ سرکار امی تھے، امی کہتے ہیں ان پڑھ۔ کون سا ان پڑھ؟ کہ جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انسانوں میں استاد نہیں تھا، تو حضور کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کہ جس نے قرآن کو سکھایا۔ اچھا اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ یعنی جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی نا، حضور نے یہاں تک فرمایا کہ پیالہ اور پیالی، ان کا نام بھی اللہ نے جناب آدم کو سکھایا۔ تو جتنی بھی آج ہمارے زبانیں بولی جاتی ہیں اللہ نے سب کا علم جناب آدم کو دے دیا، تمام چیزوں کا علم۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے جناب داؤد کو صنعت کا کام یعنی لوہے کی زرائیں بنانا، لوہے کی چیزیں بنانا، اس کا علم ہم نے جناب داؤد کو دیا۔ اور جناب سلیمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہم نے جناب سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم دیا ہے۔ اور جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جناب عیسیٰ کو ہم نے تورات کا، انجیل کا علم دیا ہے۔ اور جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ اور میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے۔ اے جی جناب داؤد کا کہا ہم نے انہیں لوہے کی صنعت کا کام دیا، جناب آدم کا کہا ہم نے انہیں چند آسماں بتا دیے،
جناب عیسیٰ کہا ہم نے انہیں تورات و انجیل دی، جناب خضر کے بارے فرمایا ہم نے انہیں علم لدنی دیا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، اور قرآن تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، مرکز ہے، محور ہے، ساری کتابوں کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن میں ساری کائنات کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ترجمہ؟ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ فرماتے ہیں؟ ہم نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ کا وہ شعر بھی ہے نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو حضور ساری کائنات کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو لوگ کہتے ہیں نا جب سرکار معراج کی رات گئے نا تو زمین و آسمان کا نظام رک گیا تھا، زمین و آسمان کا نظام رک گیا، ساری کائنات وہیں پہ ٹھہر گئی، وہیں تھم گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہان سے جان جو چلی گئی ہے، اس کائنات سے جان جو چلی گئی، جان آئے گی تو جہان چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ دیے جو جلتے ہیں یہ بھی رخ مصطفیٰ کی برکت ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب جہاں میں آقا تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ چلے جب جہاں میں آقا تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ تو خلق الانسان، اس نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس نے پھر اس اپنی انسانیت کی جان محمد کو ما کان و ما یکون کا بھی بیان سکھا دیا، جو ہونے والا تھا اور جو ہوگا اللہ نے سب اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ اب دیکھیں اشرف المخلوقات میں اللہ نے انسان کو بنایا نا، یہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے ساری کائنات پر۔ 18,000 مخلوقات ہیں نا، ان میں سے ایک مخلوق انسان اشرف المخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو یہ جو نطق، یہ بولنا، سمجھ کے بولنا، سمجھانا، یہ جو ملکہ ہے نا یہ صرف انسان کے پاس ہے، ورنہ اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں انسان جانوروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو قوت بصارت ہے نا دیکھنے کی، انسان سے زیادہ اللہ نے یہ جانوروں میں رکھی ہے، اور یہ جو قوت سماعت ہے نا سننے والی، انسان سے زیادہ اللہ نے جانوروں میں رکھی ہے۔ اگر کہیں سے کوئی کھٹکا ہو، کہیں سے کوئی خطرہ ہو تو گھوڑے کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی اہم بات، یہ ہمارے جتنے بھی زلزلے آتے ہیں نا، یہ جتنی بھی سیلاب آتے ہیں، وہاں پر آپ کو انسانوں کی لاشیں تو تیرتی نظر آئیں گی مگر جانوروں کی لاشیں تیرتی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ 2008 میں کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا، وہاں کے مکین نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر ہم نے کسی کتے کو، کسی گدھے کو مرا ہوا نہیں دیکھا، انسانوں کو مرا ہوا دیکھا ہے۔ وہ کہاں چلے گئے کہ اللہ نے ان کی قوت سماعت ایسی رکھی، ان کو پہلے سے بھنک پڑ جاتی کچھ ہونے والا ہے، اور جانور رسیاں توڑوا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگا۔ اچھا، جھپکنے کی قوت جانوروں میں زیادہ ہے، دوڑنے کی طاقت جانوروں میں زیادہ ہے، بوجھ اٹھانے کی طاقت جانوروں میں زیادہ ہے، ہر چیز میں جانور انسان سے آگے ہے، سوائے ایک چیز کے، علمہ البیان، انسان کو بولنے کی قوت جو ہم نے عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ہم نے کیوں دی تمہیں بولنے کی طاقت؟ بڑبڑاؤ، گانے باجے، اس لیے ہم نے بولنے کی طاقت دی؟ نہیں، علمہ البیان۔ میں اس کو آسان لفظ میں یوں مختصر کروں، علمہ البیان، ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت اس لیے دی ہے، یا تو رب کا قرآن پڑھو یا نبی کا فرمان پڑھو یا دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بس بولنے کی طاقت اس لیے دی ہے۔ تمہیں گویا تھوڑی بنایا ہے، تمہیں قصہ گو تھوڑی بنایا ہے، تمہیں جو ہے وہ بےہودگی پر مشتمل اشعار بکنے کی زبانیں تھوڑی نہ دی ہیں۔ علمہ البیان، کیوں دی ہے بولنے کی طاقت؟
قرآن پڑھو اور پڑھ کے سناؤ اور لوگوں کو دین کی طرف لاؤ، اس لیے ہم نے دی ہے قرآن، تمہیں بولنے کی طاقت۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے عبادات کے جو دو معاملات ہیں نا، ان میں سے زیادہ کچھ کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے ہماری نمازوں کا تعلق وہ سورج کے ساتھ ہے، ہماری نمازوں کا جو اوقات ہے نا اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ بھائی سورج طلوع ہو گیا ہے، نماز فجر کا وقت ختم، اب سورج غروب ہو گیا ہے، نماز مغرب کا وقت شروع، اب سورج جو ہے وہ نصف النہار تک آن پہنچا ہے تو ظہر کا وقت، ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو گیا ہے، عصر کا وقت۔ تو ہماری نمازوں کا جو تعلق ہے وہ سورج کے ساتھ ہے اور ہمارے روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، ہمارے حج کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ جس دن حج کا چاند نظر آ گیا ہے جی حج کو چلیں، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے چلیں جی روزے رکھیں، شوال کا چاند نظر آ گیا ہے عید کریں۔ تو ہمارے جو عبادات کے معاملات ہیں کچھ کا تعلق سورج کے ساتھ اور کچھ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان۔ اچھا، اب اس صورت کے اندر ایک چیز آپ نوٹ کریں، اسے جو ہم کہتے ہیں نا وہ قافیہ کہتے ہیں، اس کو ہم ردیف کہہ لیں، اس کو ہم سجا کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ ہر آیت کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ اب دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ لطف تو دیکھیں یار قرآن کا، یہ تو میں ویسے جو آپ کو نظم کی صورت میں پڑھ کے سنا، نثر کی صورت میں، اگر نظم کی صورت میں پڑھے تو پھر تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ، کاش ہمیں قرآن کو پڑھنے کی لت لگ جائے، ہاں، اور پھر دیکھیں آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، آپ سے قرآن چھوٹے گا بھی نہیں۔ والنجم والشجر یسجدان۔ اچھا، نجم کہتے ہیں جڑی بوٹیاں اور شجر کہتے ہیں تناور درخت، یہاں پر نجم سے مراد ستارے نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں نا جو بیل والی ہیں، یہ ہوں جو درخت تناور ہوں، یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں والسماء رفعها، اس نے آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور اس نے میزان کو رکھا۔ میزان سے مراد یہاں پر ترازو ہے، یہ جو ہمارے یہاں آلات ہیں، پیمانے ہیں پیمائش کے، ان کو میزان کہتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر گڑبڑ نہیں کرنا، میزان میں کمی بیشی نہیں کرنا، کسی کو دینا ہو تو تھوڑا تول کے لیا، لینا ہو تو زیادہ تول کے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اے انسان تو دوسروں کے ساتھ اسی طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے۔ تجھے پسند ہے کہ لوگ تجھے پوری چیز تول کر دیں تو تو بھی اوروں کو پوری چیز تول کر دیا کر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، انصاف کے ساتھ تول قائم کیا کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھٹاؤ نہیں۔ قوم شعیب جو تھی نا، اللہ نے اس کو برباد کیوں کیا؟ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس لیے کہ گاؤں دیہات میں ابھی بھی ہوتا ہے، اگر دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو گندم لے کے جاتے ہیں، کپاس لے کے جاتے ہیں، ان کو دیتے تو وہ پیسے دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں جب وہ لیتے ہیں تو تول میں کمی کر دیتے ہیں، 5 کلو سے جناب 4.5 کلو ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم ان سے لیتے ہیں تو پھر وہ بھی تول میں کمی کر کے دیتے ہیں، لیتے بھی کمی کر کے دیتے بھی کمی کر کے۔ تو قوم شعیب یہی کام کرتی تھی، اور انہوں نے کیا کرتے؟ ترازو بنایا ہوا تھا، اس ترازو کے اندر جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہ جو لوہے کا 1 کلو کا باٹ ہے، اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لگایا ہوا ہوتا ہے ترازو کے نیچے، کہ جب کوئی چیز ڈالتے تو وہ فوراً وزنی ہو جاتی ہے۔ تو قوم شعیب یہ کرتی تھی۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا اما تصالح پارے میں، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے پورا پورا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دیتے تھوڑا دیتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا، قوم شعیب کو۔ کیوں؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو آج ہمارے یہاں ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی،
لوگوں کو جو حرام کی لت لگ گئی اللہ کی پناہ. وہ ریڑھی والا بھی ہے نا, فروٹ والا, اچھا وہ بھی روتا نظر آئے گا جی کچھ ہے نہیں. ابے کم بخت انسان, حلال کمانا. اگر کسٹمر نے آگے پیچھے دیکھا تو گندا کیلا اٹھا کے ڈال دیا, گندا سیب اٹھا کے ڈال دیا, وزن میں کمی بیشی اس نے کر دی, وہ بھی تو حرام کمانے سے باز تو نہیں آ رہا. اب ہم روتے حکمرانوں کو, بس ٹھیک ہے ان کے پاس حاتم طائی کا خزانہ لگا ہے, وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں, تیرے پاس ایک ریڑھی لگی ہے تو یہاں سے لوٹ رہا ہے. بندہ تو ہر ایک اپنا ہاتھ صاف کر رہا ہے نا, کوئی معاف کرنے کو تیار تو ہے نہیں. پھر کہتے ہیں جناب عمر جیسا حکمران دے. ابے تم بھی تو ابو ایوب انصاری جیسے صحابی بن کے دکھاؤ, ان کا کردار اپنا کے دکھاؤ. خود سدھرنے کو تیار نہیں, اوروں کو سدھرنے کی دعائیں کرتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی, باپ خود نماز نہیں پڑھتا, مول سب دعا کرو میرا بیٹا نماز پڑھے. ابھی آپ پڑھتے جی, میں تو نہیں پڑھتا, پھر وہ کیوں پڑھے؟ اللہ اکبر. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور نے ہماری 5 باتوں کی طرف توجہ دلوائی. یقین کریں یہ 5 باتیں آپ سنیں, ہو بہو یہ چیزیں ہمارے یہاں ہو چکی ہیں اور اللہ کا عذاب ہم بھگت رہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ ان 5 باتوں کو یاد رکھنا. پہلی بات کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا, پہلی بات یہ ہے, جب کسی قوم میں بے حیائی کا کام اعلانیہ ہونے لگ جائے تو پھر اللہ ان میں طاعون کی بیماریاں پیدا فرما دیتا ہے. تو آج ہمارے بے حیائی عام نہیں ہے. یہ کرونا جیسا بیماری بھی تھی یا ڈرامہ تھا جو بھی تھا, اسی کا نتیجہ تو ہے, بے حیائی عام ہو گئی. اللہ اکبر. اور دوسری بات حضور نے فرمایا, جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں اللہ ان پر قحط, اللہ ان پر مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے, اور پھر بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں. تو آج ہمارے ناپ تول میں کمی ہو گئی ہے. اب تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا, جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں, زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ ان پر بارش کو روک لیتا ہے. ہمارے یہاں بارشیں ہوتی بے موسمی ہوتی ہیں. ابھی پنجاب کے اندر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, وہاں کسان بیٹھ کے رو رہے ہیں, گندم پک چکی ہے, بس کٹائی کا موسم آ ہی گیا تھا, وہاں پر اولے برسے ہیں, ہزاروں ایکڑوں بلکہ مربے کے مربے پکی پکائی گندمیں برباد ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر پکی ہوئی گندم برباد ہو گئی ہے. اور میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا, اگر جو بارش کا قطرہ آتا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں, فرمایا کہ پروردگار زمین پر یہ جو چوپائے ہیں نا کیڑے مکوڑے, اللہ ان کے لیے نازل فرماتا ہے بارش. اگر رب ان کے لیے نازل نہ فرماتا انسان بھوکے مر جاتے. جب زکوٰۃ کی ادائیگی لوگ چھوڑ دیں, کروڑوں پتی ہیں, 2 لاکھ کا ٹیکس دیا, اللہ خیر صلاح جان چھوٹ گئی. ٹیکس کا نظام تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. ٹیکس تو ان سے وصول کیا جائے گا جو کافر ہوں, جو ہمارے ملک میں رہیں, جزیہ دے کے ان سے ہم لیں گے. مسلمان پہ کون سا ٹیکس ہے بھائی؟ وہ زکوٰۃ دے, اس لیے کہ زیادہ پیسہ زکوٰۃ میں نکلتا, ٹیکس میں نہیں نکلتا. کروڑوں پتی اربوں پتی 2 لاکھ کی ٹیکس کی پرچی بنائی, چھٹی, ہم نے ٹیکس دے دیا ہے. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس جو وہ لاکھ روپیہ ہے تو 2500 روپے زکوٰۃ نکالو, نکالو. اب بتاؤ ٹیکس زیادہ ہے یا زکوٰۃ زیادہ ہے؟ ابھی سارے حکمران اپنی زکاتیں نکالے نا, کروڑوں کیا اربوں میں زکاتیں نکلیں گی. اور اگر پوری پاکستانی قوم انسان کی بچی بن کے ہر ایک بندہ اپنا حساب صحیح کر کے زکوٰۃ نکالے, میں دعوے سے کہتا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم ایک ہی دن میں پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. ایک ہی دن کے اندر. اتنے جو وہ مگر مچھ پڑے ہوئے, اتنے ارب پتی خرب پتی پڑے ہیں جن نے ملک کو لوٹ لیا, بالکل دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا ارشاد فرمایا کہ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے اللہ ان پر ان کے غیروں کو مسلط کر دے گا. ہم نے رب سے وعدہ توڑا ہے, آج یہود ہنود ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. یہ ورلڈ بینک کیا ہے؟ یہ یہودوں کا ایک پنجہ تو ہے جو ہم پر گاڑ دیا جا چکا ہے. یہ IMF کیا ہے؟ یہ پورا وہ پنجہ تو ہے جو یہود کا اللہ نے ہم پر گاڑ دیا ہے. اللہ. اور 5ویں بات, جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اوروں کے قانون کی طرف جائیں گے تو اللہ حکمرانوں میں اختلاف پیدا فرما دے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کی غلطیاں نکال رہی ہے, وہ اس کے بھید کھول رہا ہے, وہ اس کے راز کھول رہا ہے, وہ اس کو لان تان کر رہا ہے, وہ اس کو لان تان کرتا ہے. ایک دوسرے کی گریبان کو پکڑتے ہیں, جب مفاد کا وقت آتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے گلے بھی لگ جاتے ہیں. ہماری قوم کو وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو جب قوم قرآن پڑھے گی نہیں بیدار کیسے ہوگی؟
اللہ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا ہماری قوم کا دماغ بھی ایسا مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، کوئی سمجھانے کی بات کریں تو وہ بھی اس کو برا لگتا ہے۔ جس طرح نوجوان ہوتے ہیں نا تو یاروں کی یاری میں جب پڑ جاتے ہیں نا تو پھر باپ کی باتیں اس کو زہر لگتی ہیں، کہتے ہیں بڈھا دماغ کھا جائے، جب بھی آپ پکاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے، جبکہ بندہ قرآن و حدیث سے بات کرے بولے سب آپ کو کیا پتا، آپ کہاں رہتے ہو، آپ تو ممبر پہ بیٹھے تھے۔ وہ کم بخت جو ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کا علم دنیا کے سارے علوم سے زیادہ ہے، ہم علم زیادہ رکھتے ہیں تجھ سے، ہم علم زیادہ رکھتے ہیں تجھ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین میں ہم نے مخلوق کے لیے، زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں کیا ہے، فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں پھل ہے، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ یہ کھجوریں غلاف والی ہے نا، آپ کبھی اگر کھجور کا درخت دیکھیں تو اس کے اوپر ایک بورا سا آتا ہے، بالکل بند ہوتا ہے، بالکل مکھن کی طرح شگوفہ ہوتا ہے، اس شگوفے کے اندر وہ کھجوریں پکتی ہے، اس کھجوروں کے اندر کیسا میٹھا پھل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کھجور جنتی پھل ہے، کھجور جو ہے وہ جنتی پھل ہے، اور جتنی ویٹامن، جتنی طاقت کھجور کے اندر ہے کسی پھل میں نہیں۔ اب اندازہ لگائیں صحابہ کرام کھجور کھا کر جہاد کرتے تھے، اور کھجور کھا کر روزہ بھی رکھتے تھے، کھجور کھا کر روزہ کھولا بھی کرتے تھے، یعنی کتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ ایک بات لگے بات تو ایک مشورہ بھی دیا جاتا ہوں آپ کو، اپنی سحری کے اندر نا کھجور کا استعمال آپ ضرور کریں۔ سحری کے اندر ایک تو برکت ہے، سرکار خود تناول فرماتے ہیں سحری میں طاقت میں 1، 3، 5 جتنا ہو سکے سحری میں کھجور جو ہے آپ ضرور تناول فرمائیں، ایک تو برکت بھی ادا ہو جائے گی اور پھر اس کی ویٹامن، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ غلاف والی کھجوریں ہیں، والحب ذو العاصف والریحان، اور بھوس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ اناج ہے نا، اللہ نے اناج کو ایک بھوسی کے اندر رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب گندم ہے، گندم کا ایک بھوسا ہے، اس بھوسی کے اندر گندم پروان چڑھتی ہے۔ اچھا وہ اناج کا دانہ میرے لیے، آپ کے لیے مفید ہے، اور بھوسا جانوروں کے لیے مفید ہے۔ والریحان، اور ہم نے خوشبو والے پھل بھی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ابن آدم تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور سرکار نے صحابہ کو سورۃ الرحمن کی تلاوت کر کے بتلائی۔ جب صحابہ کرام نے قرآن کی تلاوت سنی نا تو سارے خاموش بیٹھے رہے، سارے خاموش بیٹھے رہے، اور کس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم سارے خاموش بیٹھے رہے، میں نے تمہیں قرآن پڑھ کے سنا، تم سارے خاموش بیٹھے رہے؟ فرمایا کہ میں نے یہی صورت جنوں کو پڑھ کے سنائی، اور ان کا رد عمل کیا تھا سنیے گا۔ میں نے تمہیں سنائی، تم سارے خاموش بیٹھے رہے، تم نے کوئی جواب نہ دیا، اور میں نے جنوں کو سنائی تو جنوں نے کیا کہا؟ اللہ فرمایا کہ تم سے اچھا جواب تو جنوں نے دیا ہے۔ اور جنوں نے کیا جواب دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیت تلاوت کرتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کیا کہتے؟ جن، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اور سبحان اللہ تو بول دو نا یار، زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں تو بولا کریں، بالکل خاموش ہو کے نہیں بیٹھا کریں۔ قرآن کی باتیں صحابہ کرام جو خاموش بیٹھے، آگے بیٹھے ہوئے تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے، حضور کیا جواب دیں؟ حضور فرمایا بھائی میں نے جنوں کو پڑھ کے سنائی، تو جنوں نے کیا کہا؟ پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، نہیں جھٹلاتے، نہیں جھٹلاتے۔ تو تم بھی تو کہو نا مالک ہم تیری نعمت کو نہیں جھٹلاتے، نہیں جھٹلاتے، نہیں جھٹلاتے۔ اللہ اکبر۔ تو جب دین کی باتیں کہی جائیں تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کا ورد ہونا چاہیے۔ میں کوئی آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہا، ایک تو ہوتا ہے مصنوعی سبحان اللہ، لاؤ جی سبحان اللہ کے ساتھ 500 کا نوٹ بھی آئے، اس کی بڑی برکت ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ محفل کے اندر ماحول بنا رہتا ہے،
لوگوں کی توجہ رہتی ہے، لوگوں کا ذوق رہتا ہے. اگر آپ کا قریبی سو رہا ہے تو زور سے سبحان اللہ کو اس کی آنکھ بھی کھل جائے گی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے بجتی ہوئی مٹی سے. انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اچھلتا زیادہ ہے، انسان کودتا زیادہ ہے، انسان جو ہے وہ کدکتا زیادہ ہے. اللہ نے ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. پروردگار نے جبریل کو فرمایا اے جبرائیل مٹی لا. جبریل نے زمین کے کونے کونے سے مٹی کو جمع کیا. مٹی کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کا گارا بنایا گیا. اب وہ گارا سیاہ ہو گیا، سیاہ گارا بالکل بلیک ہو گیا. اب اس کا مجسمہ بنایا گیا. مجسمہ بنانے کے بعد اس کو پھر رکھا گیا، اس کو پھر سکایا گیا. اب اس مجسمے سے جب بھی آواز آر پار ہوتی تھی تو بجنے کی آواز آتی تھی. جب اس مجسمے سے ہوا آر پار ہوتی تھی تو بجنے کی آواز آتی تھی. اب وہ مجسمہ بالکل ٹھکری کی طرح ہو گیا. کبھی آپ نے ان مٹکوں کو دیکھا ہو، یہ جو مٹی کے بنے ٹھکریاں ہوتی ہیں تو ان کو اگر آپ ٹکراؤ تو بجنے کی آوازیں آتی ہیں. تو اللہ کیا فرمایا ہم نے انسان کو بجتی ہوئی، کھٹکتی ہوئی، بولتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر یہ ایک ملکہ بھی ہے کہ بعضوں کے اندر تو صبر و تحمل ہے اور بعض اپنی اصل کی طرف لوٹ آتے وہ بجتے زیادہ ہیں. اللہ اکبر. پروردگار آگے ارشاد فرماتا ہے والذی خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ایک اور جگہ فرمایا اس نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے، چنی ہوئی سمجھتے ہیں جس کو گارا، جس کو جو ہے وہ گوندا جاتا ہے، چنی ہوئی مٹی سے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، بجتی ہوئی، چنی ہوئی، چپکتی ہوئی. اور ایک جگہ کیا فرمایا ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. میری اور آپ کی تخلیق کیا ہے؟ وہ ایک بجتی ہوئی مٹی ہے. آگے کیا ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے ان جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پروردگار نے جناب آدم کو خالص مٹی سے پیدا کیا ہے اور ابلیس کو اور جنات کو پروردگار نے خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. پروردگار ہم سبوں کو قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.